اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہو. صبح اٹھے اپنے نام کا معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا. نبی کی اولاد ہے نا, فرما بردار ہے نا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی رب هب لي من الصالحين, اللہ نے ایک بیٹا مجھے عطا کرنا. اللہ نے بھی ایک بیٹا عطا فرمایا ہے. آج ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد نبی اسماعیل کو سامنے کھڑا کر کے اپنے خواب کا ذکر فرماتے ہیں. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا بنی کا لفظ استعمال کیا. یا بنی میں سارے باپ کے پیار چھپے ہوئے ہیں. اور میرے جگر جگر کے ٹکڑے میرے سب سے لاڈلے بیٹے اور میرے معصوم بچے اور میرے بیٹے جس سے مجھے بڑا پیار ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بیٹے, میرے سینے کو ٹھنڈ پہنچانے والے میرے بیٹے, جتنے آپ پیار کے لفظ بول سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, یا بنیا کے اندر اللہ نے سارے الفاظ چھپا دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لفظ کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے چھوٹے سے معصوم ننھے بچے, میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, پتر تیرا کی خیال ہے, بیٹا تو بتا تیرا کیا خیال ہے, تو کیا سمجھتا ہے معصوم چھوٹا بچہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرما بردار مانگا تھا, سمجھدار مانگا تھا. اب اسے جب یہ بات شیئر کی ہے, اپنا خواب اس کے سامنے رکھا ہے, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جملے فرمائے اللہ کے قرآن نے ان جملوں کو بھی نوٹ فرمایا. اور آج تک وہ الفاظ زندہ ہے, قیامت تک جب تک قرآن زندہ ہو الفاظ بھی زندہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوچے سمجھے بغیر یہ نہیں کہا کہ ابا صاحب کو بتا دوں گا, یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے, یہ نہیں کہا کہ ابھی تو میری کھیلنے کی عمر ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے. جیسے آج کی اولاد کہتی ہے بڈھا ہو گیا, اس کو کیا پتا ہے, اس کو سمجھ کوئی نہیں ہے. آج کی اولاد جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی باتیں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے, جھوٹے کسنا شروع کر دیتی ہے. یہ تو اس کا تو یہی کام ہے, اسے کوئی سمجھ نہیں ہے. آج کا زمانہ بڑا ترقی کا چکا ہے. بتاؤ وہ صحیح نہ, وہ پورا باپ جب اپنے جوان بچوں کے ان جملوں کو سنتا ہوگا دل پر کیا گزرتی ہوگی. جس باپ نے اپنے بچوں کو ایسے پالا, اپنی بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہو, پانی کا انتظام کیا ہو, اللہ پر پہننے کا انتظام کیا ہو, کپڑوں کا انتظام کیا, پیسوں کا انتظام کیا. آج وہ جوانوں میں اپنے بل بوتے پر کھڑے ہونے لگ گئے, اب باپ کے سامنے آ کر جملے کستے ہیں. بتاؤ اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا. اللہ